Hello friends, Assalamu alaikum and welcome to Viku Rebellion. آج ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی طرف بھیجی گئی مکمل اور جامع کتاب قرآن مجید کیسے کتابی شکل میں ہم تک پہنچی۔ جامع تدوین قرآن خود ایک بہت اہم موضوع ہے جس کے بارے میں ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن پاک کتابی شکل میں کیسے آیا۔ قرآن کریم کی تدوین 3 مراحل میں مکمل ہوئی۔ پہلی تدوین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ میں ہو گئی تھی، یعنی صورتیں معین ہو گئی تھیں، صورتوں کی ترتیب بھی معین کر دی گئی تھی، یعنی آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کتابی شکل میں قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ تک موجود ہی نہیں تھا۔ قرآن پاک تمام صحابہ کے پاس مختلف حصوں میں مختلف جگہ پر لکھا ہوا تھا، جسے اونٹ کے شانے کی ہڈی پر اکثر لکھتے تھے کیونکہ وہ کافی چوڑی ہوا کرتی تھی۔ اس وقت کاغذ تو موجود نہیں تھا، اس لیے یہ طریقہ کار استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس زمانے میں کپڑا بھی دستیاب تھا، البتہ اکثر صحابہ کپڑے پر بھی لکھ لیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کو پتھروں پر بھی لکھا جاتا تھا۔ اصل میں لکھی ہوئی شکل میں قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہی نہیں گیا تھا، بول کر دیا گیا تھا، یعنی کال کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن پاک کو بھیجا گیا۔ قرآن پاک لکھی ہوئی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو نہیں دیا تھا، کال کی شکل میں موجود تھا، جس پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی، یہ قرآن ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ کبھی بھولیں گے نہیں، یعنی یہ قول جبرائیل اور پھر قول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر امت تک پہنچایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے سنا۔ اس لیے اصل میں قرآن کی بنیاد جو ہے وہ پڑھی جانے والی شے ہے، لکھی جانے والی شے نہیں ہے۔ قرآن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لکھا گیا تھا۔ اللہ پاک نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں اس قرآن پاک کو اتارا اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کو صحابہ کرام کے سینوں تک پہنچایا، یعنی کول سے کول کی شکل میں قرآن پاک کو آگے بھیجا گیا تھا۔ دوسرا مرحلہ اس کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں آیا، جب مشرکین اور مرتدین سے جنگیں ہوئیں اور جنگ یمامہ اس وقت کی سب سے بڑی خونریزی جنگ ثابت ہوئی۔ اس دوران کئی صحابہ کرام جن کے سینوں میں قرآن محفوظ تھا اور وہ قرآن کے حافظ تھے، کافی تعداد میں صحابہ کرام کو شہید کیا گیا۔ اب ایک تشویش پیدا ہو گئی تھی کہ اگر اسی طرح حفاظ کرام شہید کیے گئے تو قرآن ہمارے درمیان موجود ہی نہیں رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اس بات کا سب سے پہلے خیال آیا اور انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ قرآن پاک کو جمع کر کے باقاعدہ کتابی شکل میں ترتیب دی جائے۔ اس وقت چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس کام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں نہیں کیا تو وہ میں کیسے کر سکتا ہوں۔ آپ یہی سوچ رہے تھے کہ اللہ نے آپ کا سینہ کھول دیا اور اب آپ کے دل کو اطمینان ہوا اور حکم دیا کہ تمام حفاظ کرام کو جمع کر کے باقاعدہ ترتیب کے ساتھ قرآن پاک کو ترتیب دی جائے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور کے زمانے میں بھی کاتب وحی تھے، ان کے ذمہ اس کام کو مکمل کرنے کا کہا گیا، کیونکہ حضرت زید بن ثابت چند ان صحابہ میں شامل تھے کہ جو ہی وحی کا نزول ہوتا تھا تو آپ اسے قلم بند کر لیا کرتے تھے اور یاد بھی کر لیا کرتے تھے۔ اس وقت یہ ذمہ داری پہاڑ کی مانند تھی، پھر بھی صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کی تعمیل کی اور اسے ترتیب کے ساتھ تمام حفاظ کرام سے سن کر لکھوایا تھا اور کتابی شکل میں قرآن پاک پہلی دفعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مرتب کر لیا گیا۔ تیسرا مرحلہ تب آیا جب قرآن پاک کو لوگ اپنے طریقے اور اپنے لب و لہجہ میں پڑھنے لگے اور اس طرح قرآن کے معنی کے مطلب بھی بدلنے لگ گئے۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قرآن پاک کو ایک ہی رسم الخط رسم الکتاب میں مرتب کر لیا گیا کہ کوئی کسی قسم کے مغالطے میں ہی نہ رہے، اور اس طرح پوری امت کو ایک رسم الخط پر جمع کرنے والی شخصیت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دوستوں، یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ قرآن پاک دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مکمل ہو چکا تھا، لیکن کتابی شکل میں نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینوں میں محفوظ تھا۔ بعد میں حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ سلسلہ آگے بڑھا اور امت کو کتابی شکل میں قرآن پیش کیا گیا۔
مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور ضرور کچھ نہ کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے۔ شکریہ۔